السلام علیکم، ویلکم ٹو فائز ولاگس۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مدینہ کی پاک اور خوبصورت زیارتیں دکھاؤں گی۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد قباء کے باہر اور انہوں نے بڑا ہی پیارا سا اس کے باہر جو ہے نا سٹنگ بنایا ہوا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہ مسجد قباء کا شام کا ویو ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں 2 نوافل پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس کی اذان بھی سنا دی اور اس کے شام کا ویو بھی دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد قباء کے بعد مسجد قباء کی بیک سائڈ پہ ہی ایک مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، بہت پیاری زیارت ہے، بہت خوبصورت زیارت ہے۔ ہماری اتنی اوقات نہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو پہلی دفعہ جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی اور قیام کیا تھا وہ یہ مسجد ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر آج بھی ویسا ہی ہے اور اس کی دیواریں بھی وہی ہے، بس انہوں نے تھوڑا سا اوپر سے اس کا جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام کیا ہے۔ ہم جیسے ناچیز اور گنہگار بندے، اللہ نے ہم پہ اتنا کرم کیا، شکر الحمدللہ کہ ہم نے یہاں پہ نوافل ادا کیے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے، اسے کہتے ہیں بیر غرس، جنت کا کنواں۔ تو اس کی زیارت کی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک مسجد تھی جو بند ہوتی ہے، کنواں بند کیا ہوا تھا، اندر سے نہیں دکھا سکتے تھے، تو اس کی مسجد میں ہم نے نوافل ادا کی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اس کنویں کو جنت کا کنواں کہا جاتا ہے، اور جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ کنواں دیکھنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے حضرت سلمان فارسی کے باغ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلام تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروانے کے لیے ان کے ساتھ خود 300 درخت لگوائے تھے، اور اس کا کرشمہ یہ تھا کہ یہ جو 300 درخت لگائے تھے اگلے دن ہی اس میں جو ہے وہ پھل آ گیا تھا، کھجوریں آ گئی تھیں اور تازہ کھجوریں آ گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے یہ ویڈیوز اس نیت سے بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی ان سب جگہوں کی زیارت کروا سکوں، تو ان سب جگہوں کی زیارت کرنے کے بعد کرتے ہوئے آپ لوگوں نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جاگیر بن گئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔
یہ وہ انکل تھے جنہوں نے ہمیں یہ زیارتیں کروائی تھیں، اور مدینہ کی زیارتیں، خوبصورت اور پاک زیارتیں کروائی تھیں۔ بہت ہی خوبصورت انسان تھے، فرشتہ صفت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ۔ اس باغ کے اندر انہوں نے یہ اسٹور بنایا تھا جس میں اس باغ کی کھجوریں تھیں۔ بہت بڑا اسٹور تھا اور بہت قسم کی کھجوریں تھیں اس کے اندر۔ کچھ کھجوریں ہم نے یہاں سے بھی لیں کہ یہاں کے تبرک کے طور پہ۔ اچھا، باغ سے نکلتے ہی اس کے باہر جو ہے وہ ایک کنواں بنا ہوا تھا، حضرت سلمان فارسی کا کنواں، ہم نے اس کی بھی زیارت کی۔ حضور میری تو ساری یہ وہ کنواں ہے، اور سعودی حکومت نے جتنے بھی کنویں ہیں ان سب کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ مجھے اس کا کنفرم نہیں پتہ کہ کیوں، لیکن ہم نے زیارت جو تھی وہ کر لی الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا سارا دن زیارتیں کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی کیونکہ ناشتہ کیا نہیں تھا، ہلکا سا بس چائے پی تھی۔ تو یہاں پہ مدینہ کے راستے میں مسجد قباء اور حرم کے راستے میں ایک مندی پوائنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ بہت ہی مشہور ہے، تو ہم نے اس کی مندی کھائی تھی، بہت مزے کی تھی اور لذیذ تھی۔ اس کے اوپر نیبو اور پیاز تو ڈالو۔ یہ اگلا دن تھا، اور یہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا گھر اور ساتھ میں ان کی مسجد بنائی ہوئی تھی، یہ وہ زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ کدھر ہے یہ مسجد کے پیچھے؟ یہ بنائی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے مسجد قبلتین، یہاں پہ ہم نے نوافل پڑھے تھے۔ مسجد قبلتین میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ہی قبلہ چینج کرنے کا حکم کیا تھا، اور انہوں نے نماز میں ہی قبلہ چینج کیا تھا۔ وہ والی کس کی ہے؟ کون سی؟ کون سی؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ مسجد۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے غزوہ خندق، جہاں پہ 7 مسجدیں ہیں، اور ان کی زیارت کی، اور اوپر ہم نے حضور پاک کی جو ہے وہ مسجد میں نوافل ادا کیے اور اس کی زیارت کی۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور احد آ گئے تھے، احد کے پہاڑ پہ، اور وہاں پہ ہم نے مسجد میں بھی نوافل ادا کیے اور مسجد کی زیارت کی، اور حضرت امیر حمزہ کو بھی سلام پیش کیا۔
یہ کھجوروں کی منڈی تھی، فارم تھا جہاں پہ فریش اور تازہ کھجوریں تھیں، اور اتنے بڑے بڑے چلر لگے ہوئے تھے جہاں پہ کھجوروں کی ہر قسم کی جو ہے نا کھجوریں یہاں پہ مل رہی تھیں۔ چلر بہت بڑے تھے، یعنی کہ جس کے اندر ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، یہ سارا چلر ہی تھا جس میں کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، اجوا کھجوروں کی قسمیں، امبر کی، مبروم۔ یہ چلر ہے سارا کھجور کا، سٹور ہے، نہیں ہوتے ہیں، فریج بنایا ہوا ہے۔ یہ اجوا دو نمبر ہے، ایک نمبر دو نمبر کدھر بند ہو جائے گا۔ یہ نیچے چھوٹا ہے، ہاں یہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ اس میں مشکل ہے، یہ ادھر کبا والا نا آم کے ساتھ والا، یہ اس کا ٹیسٹ میں فرق ہے، کھائیں اس کو چیک کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی ہے؟ یہ بھی اجوا ہے، وہ الگ ہے یا الگ؟ یہ والا بھی بڑے ہے، یہ چھوٹی ہے۔ یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ امبر، وہ ہے سبحان اللہ، کتنی بڑی ہے، چیک کرو۔ مجھے اجوا یہاں سے یہ اجوا چلو محمد حسین، اے آیا میں بھی یہ ہے جی مدینہ کا مال۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں اور مزے کی ویڈیو آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔